الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المحفوظين وأصحابه الراشدين المرشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوری ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حافظ قرآن کے تعلق سے ابھی ان کی فضیلت بتائی گئی. اس بچے کو پہچانوایا گیا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور جنت میں جانے کا سامان ہے. سبھی اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں. اس مانو سماج میں پریچے کا بڑا مہتو ہے. تعارف کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے اور ذرا بھی شبہ ہوا تو کہتے ہم کو نہیں پہچانا. اب ہم تم کو پہچان کے کیا کریں گے؟ تم اپنے آپ کو پہچانو تو کوئی کامیابی ملے. سوئم کو تو پہچانتے نہیں، جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں. کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنوا، ایسا گھٹما پیو ہے دنیا جانے گا. لیکن تعارف کی عادت تو ہے. Everyone is interested to introduce himself. Everyone, without any exception. سب کی یہ دلچسپی اور کہتے ہیں. میں نے اپنے بڑے بھائی سے ایک دن پوچھا، شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب سے، اتنا زبردست علم آپ کو آیا کہاں سے؟ آپ کی تحریر جب کاغذ پر آ جاتی ہے تو اس دن کوئی مانے نہ مانے، مگر چاہے ماننا پڑے گا چاہے 8 برس کے بعد مانا. مگر یہ مضبوطی علم کی کہاں سے آئی؟ تو بولے میں نے حافظ ملت سے پڑھا ہے. یہی جواب ملا. میں سوچا جو حافظ ملت سے پڑھے وہ شیخ الاسلام ہو جائے، تو جو صدر الشریعہ سے پڑھے پھر تو امام النحو ہو جائے، پھر وہ جلالت العلم ہو جائے، اور جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پڑھا دے، امام احمد رضا خان جی سے پڑھا دے، تب تو پڑھنے والا حجت الاسلام ہو جائے. اور جس کو
امام اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی پڑھا دیں، پھر تو پڑھنے والا تاج الفہول ہو جائے، محب رسول ہو جائے۔ ایک بات سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس کو خواجہ غریب نواز پڑھا دیں تب تو پڑھنے والا قطب الاقطاب ہو جائے، تب تو پڑھنے والا گنج شکر ہو جائے۔ جس کو غوث اعظم پڑھا دے پھر تو پڑھنے والا تاج العراق ہو جائے، اور جس کو مولا علی مشکل کشا پڑھا دے پھر تو وہ صوفیاء کرام کا خواجہ حسن بصری ہو جائے، باہر خواجہ حسن ہو جائے، اندر امام حسن ہو جائے، باہر خواجہ حسن ہو جائے، گھر کے اندر حسین و حسن ہو جائے۔ اور جسے نبی پڑھا دیا پھر تو وہ علی ہو جائے۔ مدینۃ العلم پڑھا دے تو پڑھنے والا باب العلم ہو جائے۔ جب ہم حافظ ملت نے جسے پڑھایا تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہ لگا سکے، اعلیٰ حضرت نے جسے پڑھا دیا پڑھنے والے کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، غریب نواز نے جسے پڑھا دیا تو پڑھنے والے کے علم کی حد ہمیں نہیں معلوم، غوث اعظم نے جسے پڑھا دیا تو پڑھنے والے کی حد نہیں معلوم، مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب نے جسے پڑھا دیا تو ہم پڑھنے والے کے علم کا اندازہ نہ لگا سکے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین نے جسے پڑھا دیا ہم پڑھنے والے کے علم کا اندازہ نہ لگا سکے۔ تو ان دریدہ دہنوں سے پوچھو کہ جب ہم نبی علی ولی کے پڑھائے ہوئے سے پڑھنے والے کا علم کا اندازہ نہ لگا سکے تو اس نبی کا علم کیسے بتاؤں جسے خدا نے پڑھایا ہے؟ میں اس نبی کے علم کو کیسے بتاؤں جس نے ملا سے نہیں اللہ سے پڑھا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اے محبوب تمہیں قرآن پڑھایا۔ پڑھنے میں ایک بات یاد رکھیے، پڑھنے میں سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ الگ الگ ہے، فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، زولوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، میتھمیٹکس الگ ہے، جیوگرافی الگ ہے، ہسٹری الگ ہے، لاجک الگ ہے، فلسفی الگ ہے، کامرس الگ ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس آرٹ سائڈ سے ہوتے ہیں وہ جیوگرافی سیوکس اکنامکس پڑھتے ہیں، اور جو دوسرے سائڈ میں کامرس میں جانا چاہتے ہیں بی کام ایم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کامرس پڑھتے ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہونا چاہتے ہیں وہ فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، اور جو میڈیکل سائنس میں جانا چاہتے ہیں وہ زولوجی پڑھتے ہیں۔ مگر جو زولوجی پڑھتا ہے وہ کیمسٹری نہیں جانتا، جو کیمسٹری پڑھتا ہے وہ ہسٹری نہیں جانتا، جو ہسٹری پڑھتا ہے وہ لا نہیں جانتا، جو لا پڑھتا ہے وہ سیوکس نہیں جانتا، کیونکہ سبجیکٹ سب الگ الگ ہیں اور اس کے پڑھانے والے ٹیچر بھی الگ الگ ہیں۔ اے قرآن تو کون سا سبجیکٹ ہے؟ کیا تو ہمارے کالج کی طرح الگ الگ ہے؟ کوئی ایک سبجیکٹ ہے؟ بولا چپ، کلو کبیر و صغیر مستتر، میں وہ ہوں جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں۔ تو جب قرآن میں سب پڑھانے والا رب تو نبی پا گئے سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت زندہ باد۔ قرآن کے بارے میں ایک بات بتاؤں، جو بھی حافظ قرآن ہے آج میں ان کی ایک ایسی عظمت بیان کروں گا جو شاید ان کے دماغ میں پہلے نہ ہو۔ اللہ کی ہر کتاب بلند ہے،
اتنی بلند ہے کہ امت کی پہنچ کے باہر ہے، امت کی پہنچ سے اتنی باہر ہے کہ اسے حفظ کرنا ان کے بس میں نہیں۔ جب توریت نازل ہوئی تو پوری امت میں سے ایک بھی حفظ نہ کر سکا، اس کے حافظ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اس کے حافظ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے جو نازل ہوئی، انجیل مقدس اس کے حافظ حضرت عیسیٰ روح اللہ، زبور کے حافظ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ۔ یعنی انجیل، زبور، توریت اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا حافظ نبی ہونا چاہیے، امت نہیں۔ تو قرآن سے پہلے جتنی بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی اس کا حافظ نبی ہوتا تھا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو مصطفیٰ کا کرم دیکھ کہ جو درجہ نبی کا تھا کہ وہ حافظ کلام الہی ہو، اپنے امتیوں کو بخش دیا۔ گھر گھر میں حافظ قرآن، ہر نگر میں حافظ قرآن، ہر شہر میں حافظ قرآن۔ یہ ہے پیغمبر کی نیابت کہ انبیاء کرام حافظ کلام الہی ہوتے تھے۔ آج ہمارے بچے بھی حافظ کلام الہی ہیں۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور، اس میں افضل کون ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، زبور کس کا کلام ہے، انجیل کس کا کلام ہے؟ تو جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہے؟ چھوٹا بڑا کہنے کے لیے ذات بدلنی پڑے گی۔ میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہو تو کہیے کہ محدث اعظم ہند کے مقابلے میں آپ کی تقریر چھوٹی ہے، اور جب بڑا کہنا ہو تو لکھنؤ کے کسی بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے محلے سے بہتر میری تقریر کہہ دو کہ آپ کی تقریر ندی سے بہتر ہے، نالی سے بہتر ہے، نالے سے بہتر ہے۔ بھائی لکھنؤ والے نہیں سمجھیں گے تو کیا ہمارے فیض آباد والے سمجھیں گے؟ مقابلہ جب دو مختلف ذات میں ہوتا ہے تو ادنا اور اعلیٰ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے بڑی ہے؟ ابے ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے چھوٹا ہے کیسے بول دیا؟ ارے ہاشمی میں دھوکہ ہو گیا۔ کیا آپ نے دینے والے کو دیکھا؟ انجیل بھی خدا نے دیا، توریت خدا نے دیا، زبور خدا نے دیا، قرآن خدا نے دیا، تو نے دینے والے کو دیکھا؟ میں نے لینے والوں کو دیکھا۔ دینے والا چاروں کتاب کا ایک ہے لیکن لینے والے الگ۔ جب زبور دیا تو لیا داؤد خلیفۃ اللہ نے، توریت آئی تو لیا موسیٰ کلیم اللہ نے، جب انجیل آئی تو لیا عیسیٰ روح اللہ نے، اور جب قرآن آیا تو لیا محمد الرسول اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، جنہوں نے فرعون کے آتنکواد سے مانوتا کو بچایا۔ رسول پاک پر میرے ماں باپ قربان، جنہوں نے کفار قریش کے آتنکواد سے مانوتا کو بچایا۔ امام حسین علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، جنہوں نے یزیدی آتنکواد سے ہمیں بچایا۔ اور اس صدی کا مجدد اعظم احمد رضا خواب ہاشمی کے بچے قربان، جنہوں نے وہابی آتنکواد سے ہمیں بچایا۔
وہی ارے حضرت موسیٰ کی قسمت دیکھ، پیر چومنے کو جی چاہتا، نبی ملیں ولی ملیں تو پیر چومنے کو جی چاہتا، یہ نہیں چومتے. شرک کہتے ہیں، ہمیں باہر کہتے ہیں شرک، اندر چومتے ہیں. بڑے بے حیا ہیں کھانے و غرانے والے. حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. کیا اللہ کا کرم تھا، اے موسیٰ تم مجھ سے جب چاہو بات کرو، جب چاہو کلام کرو، جب چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جب جب چاہو بات کرو، جس کی چاہو بات کرو، اپنی بات کہو یا کسی کی کہی کہو، آزادی. اللہ اکبر، اتنا بڑا کرم. جب چاہو، جتنا چاہو، جتنی مرتبہ چاہو، اور جیسی بات چاہو کرو. شرط ایک ہے، ہر جگہ نہیں. کوہ طور پہ آؤ، طور ماؤنٹین از اے فکس پلیس فار یو. استھان نشچت، ہر جگہ نہیں. بات کرنی ہے طور پہ آؤ، معروضہ پیش کرنا ہے طور پہ آؤ، ہم کلام ہونا ہے طور پہ آؤ، کسی کی کہیں بات کہنا ہے طور پہ آؤ، اپنی بات کرنا ہے طور پہ آؤ. آیتیں چاہیے طور پہ آؤ، توریت چاہیے طور پہ آؤ، نشانیاں چاہیے طور پہ آؤ، 10 کمانڈمنٹس چاہیے طور پہ آؤ، آیات طور پہ آؤ، نشانیاں طور پہ آؤ، توریت طور پہ آؤ. مگر اے میرے حبیب، تم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے. جہاں جہاں تم رہو گے وہی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی. اے میرے حبیب، وہ کلیم ہے، وہ کلیم ہے، ان کے لیے جگہ فکس. تم حبیب ہو، جہاں جہاں تم رہو گے وہی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی. تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی. مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ گے تو مدینے میں نازل ہوگی، مسجد نبوی میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی، تم جنگ میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی، جہاد میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو وہاں نازل ہوگی. اور میرے حبیب میری محبت دیکھو، اگر بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وہی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی. کلیم کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور. تو جب میرا نبی note it and put in the soft corner of your minds، جب میرا حبیب موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں، جب میرا رسول موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی مولوی عبداللہ کی طرح کیسے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن. ایک اور مزاج آپ کو بتاؤں تاکہ یہ بات آگے بڑھائی جا سکے کہ جب کوئی آدمی ایک فیکٹری بناتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، ادھر ادھر سے پیسے لاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، کسی سے سپورٹ لیتا ہے، کہیں سے لون لیتا ہے، اب بڑی محنت کرنے کے بعد کھڑا کر دیتا ہے فیکٹری کو. اب فیکٹری کھڑی ہو گئی، پروڈکشن شروع ہو گیا، وہ فکر دوسری ہو گئی. جب فیکٹری بن گئی تو فکر دوسری، جب میں نہیں رہوں گا تو یہ فیکٹری رہے گی کہ نہیں.
بچے اس کو آگے لے جائیں گے کہ نہیں، یہ فکر ہو جاتی. لڑکا پیدا نہیں ہوا، شامینا کے ہاں جا رہا ہے، والد پاک کے ہاں جا رہا ہے، کسی شریف جا رہا ہے، لیکن بڑی محنت ہے. جو اس سے بل پڑا کر ہی رہا ہے، باقی دعائیں بھی لے رہا ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے، کہیں عقیدہ تو نہیں بدل دے گا، کہیں مزاج تو نہیں بدل دے گا، کہیں 40 روز میں خراب تو نہیں ہو جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ پہلے وہ کچھ سوچتا ہے، جب پا جاتا ہے تو اس کی سیکورٹی کی فکر ہوتی ہے. آپ دارالعلوم جب بناتے ہیں تو بنانے میں ادھر سے پیسہ لیا، ادھر سے پیسہ لیا، مزدور بلایا، آرکیٹیکٹ بلایا، انجینئرنگ بلایا، سریا لیا، سب کچھ لیا. جب بن کے کھڑا ہو گیا، اسٹوڈنٹ آئے، جب اسٹوڈنٹ آئے تو ٹیچر آئے تو اب فکر شروع ہو گئی، یہ مدرسہ چلے گا کہ نہیں، دارالعلوم رہے گا کہ نہیں. یہ انسانی فطرت ہے. دکان کھول کے دیکھ، جب دکان چل پڑے گی فکر پیدا ہو جائے گی کہ ایسے ہی چلتی رہے گی نہیں، ایسے ہی کنٹینیو رہے گی کہ نہیں، ایسے ہی لگاتار یہ ترقی کرے گی کہ نہیں. جب یہ انسانی فطرت ہے تو اسی فطرت کے تحت جب میرے نبی نے امت بنا لیا، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے، زخمی ہو کر، گالیاں سن کر، ہجرت کر کر، مصیبت اٹھا کر، مظالم جھیل کر، تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں اٹھا کر، ہر طرح کی قربانی دے کر جب میرے نبی نے امت بنایا اور امت بن گئی تو میرے نبی کو بھی فکر ہوئی کہیں آگے چل کے گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، آگے چل کر بے راہ تو نہیں ہو جائے گی، آگے چل کے باغی تو نہیں ہو جائے گی. اور اسی فکر نے امت کی تقدیر بدل دی. یہ فکر امت میں نہیں تھی، یہ فکر نبی میں کہ میری امت گمراہ نہ ہونے پائے. تو جاتے جاتے نبی نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر ان دونوں کو میں دو چیزیں بات چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ واہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہیں قرآن بھی دے رہا ہوں اور اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. حدیث میں گمراہ نہیں ہوگے نہیں بولا گیا ہے، مضارع پہ جب لن داخل ہوتا ہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. گارنٹی ہے، مگر گارنٹی کہاں ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو اب اگر کوئی لکھنؤ میں گمراہ ہے تو یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت کو چھوڑا ہوگا. یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، نہ کتاب اللہ چھوڑنے کو تیار ہیں، نہ اہل بیت رسول اللہ چھوڑنے کو تیار ہیں. نعرے سے بھی ہمارے نظریے کا، ہمارے عقیدے کا اظہار ہے. ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو اپنا کبریا مانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جواب ہے. لیکن اس دعوے کی دلیل معلوم نہیں کون سی. اللہ کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تو اللہ کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تو تھے. کیا اسی ٹائپ کے تم بھی ہو؟ تو ہم نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، محمد رسول اللہ کے کہنے پہ مانا ہے. یعنی ہمارا بیس جو ہے، ہماری دلیل جو ہے، ہماری حجت جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ کو مانا ہے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. تو نعرہ تکبیر ہمارے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو بتاتا ہے، اور نعرہ رسالت ہمارے عقیدہ محمد الرسول اللہ کو بتاتا ہے. مگر میرے دوستو، رسول کے امتی بننے کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں،
تب ہم نے نعرہ حیدری لگایا تاکہ یزیدیوں کو پتا چل جائے کہ ہم حدیث والے ہیں، خبیث والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے ہیں، بے ایمان والے نہیں۔ تو نعرہ حیدری سے ہمارا عشق رسول مستحکم ہوتا ہے، اور نعرہ رسالت سے عقید الوہیت مستحکم ہوتا ہے۔ اس لیے 3 نعرہ کم سے کم لگاؤ۔ ہر نعرے اچھے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی نعروں میں ٹائم نکل جاتا ہے، یہ 3 ضرور لگاؤ: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس آپ سیف ہیں۔ اور بدعقیدوں کی یہی پہچان ہے، نعرہ رسالت ہی پہ گلا سوکھ جاتا ہے، حیدری تک آتے ہی نہیں۔ دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑنا ہو، قرآن اور اہل بیت۔ کیوں؟ قرآن کو ساتھی چاہیے، اس لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ اے اللہ کے رسول، قرآن کو ساتھی کیوں چاہیے؟ کہ تجھے نہیں معلوم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ ہے؟ ہمیں نماز پڑھو گے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے والے کو فائدہ، نہیں پڑھو گے اللہ کو کوئی نقصان نہیں، نہ پڑھنے والے کو نقصان، نہ پڑھنے والے کو نقصان۔ اللہ کو، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ قرآن کا تم ترجمہ غلط لکھو، قرآن تمہیں روکے گا نہیں۔ قرآن کا ترجمہ وہی قرآن کے اوپر غلط لکھو، روکے گا؟ ہاتھ پکڑے گا؟ کیوں؟ بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ کا کلام ہے، خود بھی وہ بے پرواہ، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی کا تو فائدہ اٹھا کے لوگوں نے غلط تفسیرات لکھ ڈالی، غلط تنقیحات لکھ ڈالی، غلط تفہیمات لکھ ڈالی، غلط توضیحات لکھ ڈالی۔ کسی نے تفہیم القرآن غلط کیا، کسی نے تفسیر القرآن غلط کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تفہیم القرآن کو بچانے کے لیے کنز الایمان سامنے آیا، کنز الایمان سامنے آیا۔ قرآن بے نیاز کا کلام ہے، صحیح ترجمہ کرو چاہے غلط ترجمہ کرو، نہیں بولی، اس لیے ضروری ہے توجہ، اس لیے ضروری ہے کہ اس انبولتے قرآن کے ساتھ، انبولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو۔ توجہ، اس انبولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتا قرآن ہو، کہ جب قرآن کی روح پر یزیدیت کا حملہ ہو تو قرآن تو مسجد نبوی کی طاق میں مدینے میں رہے، لیکن بولتا قرآن کربلا میں پہنچ کر مورچہ لے لے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب یزید نے روح قرآن پر حملہ کیا، خلافت راشدہ کو ڈکٹیٹرشپ میں بدلنے کا روپ لیا، یزیدیت جب فتنہ بن گئی تو امت کو بچانے کے لیے بولتا قرآن میدان میں آیا، نہ اسے ہلایا جا سکا، نہ اسے سمجھوتے کی میز پر لایا جا سکا، نہ اسے سرنڈر کرایا جا سکا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو، قرآن کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، تو اہل بیت کی حفاظت کو رسول اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے۔ اب آؤ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ قرآن کو ساتھی چاہیے تاکہ قرآن کا کوئی غلط ترجمہ کرے تو وہ صحیح کر دے۔ قرآن کو ساتھی چاہیے کیونکہ قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل کو ساتھی بناؤ۔ پریکٹیکل تھیوری کو منواتا ہے، تو قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے، قرآن اگر نظریہ ہے تو اہل بیت اس کی نظیر ہیں۔ قرآن
اگر کلام الہی ہے تو اہل بیت اس کی تفسیر ہے. قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کی مراد ہے. حضرات قرآن کو ساتھی چاہیے. اس مول پر میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ ساتھی تو صحابہ کو بھی بنایا جا سکتا ہے. قرآن کے ساتھ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور صحابہ. یہ نہیں کہا. دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ کہا ہے. قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنا کیسے سکتے ہیں بتائیے؟ پہلے تم صحابی سمجھو، پھر میری بات اترے گی دماغ میں. ماننا ہے تو صحابی کو پہچانو، بچنا ہے تو وہابی کو پہچانو. صحابی اس انسان کا نام ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے خود رسول کو دیکھا. حیات ظاہری میں رسول کو دیکھا. اور دوسری صفت ایمان کے ساتھ موت ہوئی. دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ دو بات جس میں ہے وہ صحابی ہے. کون سی دو بات؟ اسی نے نبی کو دیکھا ہو اور اسلام پہ مرا ہو. ابو جہل نے نبی کو دیکھا، اسلام پہ مرا نہیں. ابو جہل صحابی نہیں. وہ ویسے کرنی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے مگر نبی کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں. دو صفت چاہیے، دیکھنا اور ایمان کے ساتھ مرنا. اب آپ صحابی کب تک بنیں گے؟ جب تک وہ نبی کو دیکھیں گے. مگر نبی کو تو معلوم کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں چشمے عالم سے روپوش. ہاں میری امت یہی کہے گی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. امت یہی کہے گی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والی. لیکن میں چشمے عالم سے چھپوں گا، پردہ کروں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے نہیں. تو جب دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں. کیونکہ کسی بڑے سے بڑے، ایک ایک لفظ کو ہوش میں بول رہا ہوں، آپ بھی ہوش میں سنیے، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی، یعنی جو صحابہ میں افضل الصحابہ ہے اس میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے، بعد والے کو تابعی بنائے گا. صحابی بنانا نبی کا کام اور صحابی کا کام ہے تابعی بنانا، تابعی کے بعد تابعی بننا. صحابی بنانا نبی کا کام ہے. اور نبی کو معلوم ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، نہیں دکھائی پڑوں گا، چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، تو مجھے دیکھنے والے نہیں ملیں گے، تو صحابی بننا بند. پھر صحابی گھٹنا شروع، بننا بند، گھٹنا. 100 برس میں آدھے سے زیادہ، 200 برس میں سب ختم. تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو یہ ساتھ قرآن کا 200 سال تک دے پاتے. اب جب دنیا میں صحابہ ہی ختم ہو جاتے تو قرآن تنہا ہو جاتا. اور ساتھی ایسا ہو جو ساتھ چھوٹے نہ، اس لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ اہل بیت ختم ہوگے. قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اہل بیت کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہا. نبی
قرآن کے ساتھ نبی، نبی نہیں تو علی، علی نہیں تو حسن، حسن نہیں تو حسین، حسین کے بعد زین العابدین، وہ نہیں تو محمد باقر، ان کے بعد جعفر صادق، ان کے بعد موسیٰ کاظم، ان کے بعد موسیٰ رضا، امام حسن عسکری، غوث اعظم عبد القادر جیلانی. یہ دور ہے غوث اعظم کا، یہ دور ہے ان کی امامت و سیادت و قیادت و روحانیت کا. آج کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے ولایت کے کاغذ پر غوث اعظم کی مہر نہ ہو، تائید و تصدیق نہ ہو. اور یہ دور چلتا رہے گا امام مہدی تک. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مہدی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، کائنات پر نظام عدل نافذ ہوگا، تب بھی قرآن کا ساتھی اہل بیت. قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوا، بلکہ سرکار سرکاراں، امام الائمہ، امام منتظر، سرکار مہدی پاک، مصطفیٰ کے ارشادات اور علم غیب کی بین دلیل، حالات مہدی کو رسول نے اپنے دور میں بیان کر کے ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمایا. اب جب امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا وہ سن. یہ چیپٹر ہمیشہ رہ جاتا ہے، پھر لوٹ آئے گا پرانا دور، پھر صحابی ملیں گے، پھر تابعی ملیں گے. وہ کیا کہنے لگا، یہ صحابہ کیسے ملیں گے، یہ تابعی سے ملیں گے. وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. جس نے رسول کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ جائے، وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ 4 نبی ایسے ہیں جن کا انتقال نہیں ہوا. حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ، ان کا بھی انتقال نہیں ہوا. اور معراج کی رات جب نبی مسجد اقصی پہنچے تو ان 4 سے ملاقات ہوئی، ان 4 نے نبی کو دیکھا. چلو ایک دکھتا نہیں، 2 ملتے نہیں، چوتھا آنے والا ہے. عیسیٰ مسیح آئیں گے تو حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، مگر جب سے میرے نبی کو دیکھا ہے نبی کے صحابی ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، صاحب انجیل ہیں، لیکن جب نبی کو دیکھ لیا، زندگی میں دیکھا، بقید حیات دیکھا، اقتداء کر کے پیچھے سے دیکھا، آگے سے دیکھا، نبی سے ملے تو عیسیٰ صحابی ہوئے. اب عیسیٰ کو امام مہدی دیکھیں گے، امام مہدی تابعی ہوں گے، عیسیٰ کے صحابی ہوں گے. تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو مصطفیٰ کے تو صحابی ہیں مگر خدا کے رسول ہیں. یہ دونوں صفت لے کے آئے. اب جن لوگوں نے عیسیٰ کو دیکھا وہ عیسیٰ کے صحابی ہو گئے، اور کروڑوں نے دیکھا، کروڑوں عیسیٰ کے صحابہ ہو گئے، اور مصطفیٰ کے کروڑوں تابعی ہو گئے. پھر صحابہ آ گئے، پھر تابعی آ گئے، اور ان سب کی امامت کے لیے خاندان رسول فاطمہ زہرا کی نسل پاک سے امام مہدی بھی آ گئے. تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام ایک طرف عیسیٰ کی دید سے عیسیٰ کے صحابی ہیں، اور عیسیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو امام مہدی آخری زمانے میں بھی ہوتے ہوئے اپنے لالا کے تابعی بن کے چمک رہے ہیں. جیسے حسنین کریمین شہیدین، حسنین نیرین منیرین، امام علی مقام علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین یہ تابعی ہیں. امام زین العابدین تابعی ہیں.
حضرت امام محمد باقر تابعی ہیں. دیکھو شروع میں بھی امام تابعی اور جو آخر میں آ رہا ہے وہ بھی تابعی. دور بدلے گا، شانتی آئے گی، امن قائم ہوگا، نیائے ہوگا، انصاف ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، پیار محبت ہوگی، دنیا بدل جائے گی. امام مہدی کی امامت و خلافت کی چھتر چھایا میں لوگ پیغمبر کے نظام کو یاد کریں گے، رحمت للعالمین کی زندگی کے نمونے یاد آئیں گے. اب یہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جس شخص نے بھی اہل بیت کو چھوڑا، اب میں بڑا نگوڑا جس نے ان کو چھوڑا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم مولوی نہیں ہو سکتے بغیر اہل بیت کے. کوئی شخص مولوی نہیں ہو سکتا بغیر اہل بیت کے، کیونکہ مولوی ہونے کے لیے اگر تم نے فزکس پڑھا تو مولوی نہیں ہو، کیمسٹری پڑھا تو مولوی نہیں ہو، زولوجی بوٹنی پڑھا تو مولوی نہیں ہو، ایگریکلچر پڑھا تو مولوی نہیں ہو. اب مولوی کب بنتے ہیں؟ فلسفی پڑھنے سے جی نہیں، لاجک پڑھنے سے جی نہیں، ہسٹوریزم پڑھنے سے جی نہیں، بھگول پڑھنے سے نہ، اتہاس پڑھنے سے جی نہیں. تو مولوی بنتا ہے کس چیز سے؟ بولے مولوی بنتا ہے جب نبی کا علم اس کے پاس ہو. کس کا علم ہو؟ جب اس کے پاس نبی کا علم ہو تب وہ مولوی. اچھا، تو نبی کا علم ہو تب وہ مولوی ہے. نبی کا علم تو نبی، آپ کا علم، آپ انا مدینۃ العلم، یا رسول اللہ آپ انا مدینۃ العلم، میں ہوں علم کا شہر. تب شہر میں چلیں گے تب علم ملے گا، جب شہر میں گھسیں گے تب علم ملے گا. اور وہ بھی یہ شہر نہیں، لکھنؤ میں گھسنے سے نہیں، سہارنپور میں گھسنے سے نہیں، فیض آباد میں گھسنے سے نہیں، اعظم گڑھ میں گھسنے سے نہیں، بلکہ شہر رسول. وہ ہے مدینۃ الرسول، وہ ہے مدینۃ العلم، علم کا شہر ہے. تب علم کے شہر کا مطلب یہ کہ رسول کے پاس جاؤ. اب ہم رسول کے پاس جائیں گے، جب وہ علم دے دیں گے ہم مولوی ہو جائیں گے. پر جائیں کدھر سے؟ یا رسول اللہ آپ شہر ہو تو آپ شہر میں آمامے کدھر سے؟ کہا وہ علی بابا، علی دروازہ ہے. اب علی نے دروازہ کھولا، بندہ اندر گیا، نبی نے علم دیا، باہر نکلا مولوی ہو گیا. تو مولوی بننے کے لیے مولا علی سے تعلقات ضروری ہے. توجہ چاہوں گا، علی سے تعلق رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ دروازہ ہے. تعلقات خراب ہوں گے تو دروازہ بند، دروازہ بند، دروازہ بند. اب پکڑو دو کرو اسی کو بند، یہاں تو دروازہ بند، دروازہ بند. تو جن لوگوں کے تعلقات علی سے خراب ہیں، جن کے تعلقات علی سے خراب ہیں، جو اپنے اسکولوں میں علی کے نام سے کچھ نہیں کرتے، دوسروں کے نام سے حال بنوائیں گے، مولویوں کے نام سے حال بنے گا، لکھنویوں کے نام سے حال بنے گا، مولا علی کے نام سے نہیں بنے گا. سمجھ جانا کہ یہ مولوی ہی نہیں ہے، کیونکہ دروازے جس کا تعلق ہی نہیں ہے، جب یہ دروازے میں گھسا ہی نہیں ہے تو اندر کا مال اسے ملا ہی نہیں ہے. اسی بات پر میرے مولا نے کہا تھا کسی صحابی سے، ساتھی سے، سنو جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا، نبی سے 1 بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. وہ جا کر کے حضور سے شکایت کر دی، میری سمجھ میں سرکار نہیں آ رہا، علی نے ایسا کہا ہے کہ جو مجھ سے آپ سے 1 بار ملے گا علی سے 2 بار ملے گا. بولا مجھے علی کو بلاؤ. علی تم نے ایسا کہا ہے کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا. حضرت علی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا ہے. یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا ہے. یا رسول اللہ ایسا تو وہ کہتے آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم ولی بابو. جب آپ علم کا شہر ہے تو جو آپ سے ملنے کے لیے آئے گا 1 بار آپ سے ملنے آئے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. 1 بار آتے ہوئے ملے گا، 1 بار جاتے ہوئے ملے گا.
کیا بات ہے. تو نبی کا علم باب العلم سے سیکھ. اپنے کو حنفی کہنے والوں، میں بھی حنفی ہوں. میں اپنی حنفیت کی بنیاد پر اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہر سچا حنفی ہو تو پورے شہر میں شانتی ہو جائے. حنفی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہو. جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے کہ اگر 2 برس، توجہ، 2 سال میں نے امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. Only 2 years with Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq protected my whole life. لولا سنتان لہکا نعمان. 2 سال ان کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ابے جب ابو حنیفہ جیسا امام باقر اور امام جعفر کے قدموں میں سجود نیاز لٹا رہا ہے تو وہ کون حنفی ہے جو اہل بیت سے غداری کرے گا اور جلوس اہل بیت نہیں نکالے گا. اور جس جلوس کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہ فسادیوں کا جلوس نہیں ہے، بلوائیوں کا جلوس نہیں ہے، قانون توڑنے والوں کا جلوس نہیں ہے، یہ خانقاہیوں کا جلوس ہے، یہ اسلامی صوفی سنتوں کا جلوس ہے، یہ شاہ مینا کی روحانیت کا جلوس ہے، یہ غریب نواز کی تعلیم و تربیت کی چھتر چھایا میں اٹھے گا. یہ جلوس نمائش نہیں ہے، شکر گزاری ہے، احسان کا احساس ہے. رب نے نبی بھیج کے ہم پہ احسان کیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں جلوس مدح صحابہ ہی جلوس میلاد النبی ہے، ہمیں کیا صحابی کو نبی بنا دو گے؟ غلام احمد کو لوگ بنائے تو چلا نہیں، اب تم صحابہ کو نبی بناؤ گے؟ ابے نبی کا جلوس کچھ اور ہوگا، صحابی کا کچھ اور ہوگا، وہابی کا کچھ اور ہوگا. یہ سب ایک کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ میں میرے نہیں آتا. بھئی جو جلوس محمدی ہے، بارہ ربیع الاول وہ کون پیدا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں صحابہ تھے؟ کئی سال بعد صحابہ ہوئے؟ 40 سال بعد. ابے جس دن میں وہ تھے ہی نہیں اس دن میں ان کا جلوس کیسا؟ یہ کیا جانے جنم دن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بالکل نفسیاتی بات ہے بھائی. ہمیں تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تم نے اس کا نام رکھا ہے مدرسہ. بالکل جو بھی مناسب نام ہو. ایک اور لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عبد الشکور رکھا. مرضی ہے. کسی نے عبد المنان نام رکھا، کسی نے عبداللہ نام رکھا، کسی نے غلام مصطفیٰ نام رکھا، غلام رسول نام رکھا، غلام علی نام رکھا. اپنی اپنی مرضی سے سارے نام اچھے. ابے لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوا، تم نے جشن منایا، کیک کاٹا، مٹھائی کھلائی، لوگوں کو بلایا. میں اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا ہوں. کسی نے پوچھا کیوں؟ ارے کہا اس کے یہاں پیدا ہوا ہے، وہ خوش ہو گئے، میرے یہاں تھوڑی ہوا. پڑوس میں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، جنم دن کی خوشی منائی جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ میرا میں بڑا دم ہے، میرا
میرا، میری، میرا بیٹا، کروڑوں روپیہ دے دیا میرا ماننے میں. کروڑوں روپے کی فیکٹری بیٹے کو دے دی. کائے دے رہے ہو؟ میرا بیٹا. 2 لاکھ کا زیور بنا کے گھر میں لایا. اتنا مہنگا. میری بیوی. سارا خرچہ میرا، میری پر ہے. ساری خوشی. اتنا دیکھ بھال کیوں کر رہے ہو؟ صفائی کر رہے ہو؟ میری کار ہے. یہ گھر اتنا انٹیریئر ڈیکوریشن قیمتی کیوں ہے؟ میرا گھر ہے. ابے تم بھارت کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ ہاں، میرا راشٹر ہے. اسی میں جفار ہے. میرا پیر آ رہا ہے. میرا میں بڑا دم ہے. ارے کہاں پیر پہ گرے جا رہے ہو؟ میرا باپ ہے. تو کہہ رہے یہ 12 ربیع الاول کو تم جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ میرا نبی ہے. ان لوگوں کو کیا فکر ہوگی جن کا نبی نہیں ہے؟ لڑکا میرے ہاں پیدا ہوگا، خوشی دوسرے کیوں منائے؟ نبی میرا آیا، دوسرے کیوں خوشی منائے؟ انہیں تو لڑنے کے لیے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، دکانیں جلانے کے لیے، بے گناہوں کو مارنے کے لیے، بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوہ عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کرنے کے لیے جلوس نکالا. اور یہی ہر سال کرتے رہے. خون خرابہ ہوتا رہا. میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ اس سے تم کو کیا فائدہ؟ کہا یار شانتی رہے گی تو کوئی چندہ نہیں دے گا. 2-4 ادھر گر جائیں، 2-4 ادھر گر جائیں، 2-4 دکان اس کی جل جائے، دکان ادھر لے جائے تو ہم دلی میں جا کے کہ اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، بہن جی اتنا نقصان ہوا ہے، بھیا اتنا نقصان ہوا ہے، اماں اتنا نقصان ہوا ہے. اور پھر وہاں سے سعودی عربیہ سے کہیں اے میرے آقا مولا اتنا نقصان ہوا ہے. پھر سعودی عربیہ امریکہ کے ہاتھ جوڑ کے اے میرے مرشد اتنا نقصان ہوا ہے. اللہ کے ولی سے مانگو تو شرک، اور مشرکوں سے مانگو تو جائز. نہ سنی مسلمانوں طے کر لو، فساد نہیں ہونے دیں گے. پورے لکھنؤ کو پاک صاف رکھنا ہے. ان اگروادیوں سے، آتنکوادیوں کو ان کو ٹھکانے میں پہنچانا ہے شانتی سے. تم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہو، تم ادھیاتمک ست سنگ کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے باپ دادا اس وقت باہر نکلے تھے جب بھارت کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں تھیں اور دیش کو آزاد کرانا تھا. تب ہم خانقاہوں سے باہر نکلے تھے، اپنے پیٹ سے باہر نکلے تھے، آستانوں درگاہوں سے باہر نکلے تھے. آج نکل رہے ہیں. جب دنیا کہہ رہی ہے اسلامی آتنکواد ہے، اسلامی آتنکواد ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمیں 1400 برس پرانا اسلام ہے. اگر آتنکواد اسلام میں ہوتا تو 1400 برس پرانا آتنکواد ہوتا. یہ تو تب سے دنیا میں آتنکواد آیا ہے جب سے وہابی آندولن نے جنم لیا. یہی وہابی ان کا پہلے تو یہ دھارمک آتنکوادی تھے، تب محسوس نہیں کیا گیا. انہوں نے عثمان غنی کی قبروں کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی قبر توڑا ہے، سیدہ عائشہ کی قبر کو توڑا ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کو توڑا ہے. انہوں نے امام حسن کی قبر توڑا ہے، امام زین العابدین کی قبر کو توڑا ہے، امام محمد باقر کی قبر کو توڑا ہے، امام جعفر صادق کی قبر کو توڑا ہے. سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا میرے رسول کے کلیجے کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین نور العین فاطمہ زہرا کی قبر کو توڑا. یہ دھارمک آتنکوادی پہلے سعودیہ میں 60,000 قبروں کو توڑ کر 350 ان مسجدوں کو گرا دیا گیا جو پیغمبر کی یاد میں مسجدیں بنائی گئی تھی. 350.
آج بھی سعودی عرب کے ریکارڈ میں موجود ہے، جا کے آنکھوں سے دیکھ لو، جنت المالا میں یہ ہمیں قبروں کے پاس جانے تک نہیں دیتے. یہ دھارمک آتنکواد چلتا رہا. پھر ملیشیا انڈونیشیا میں پھیلا. 181 سال پہلے ہندوستان کی دھرتی پر شاہ اسماعیل دہلوی نے اس آتنکواد درشکون کو اپنا کر تقویت الایمان لکھا، اور ہندوستان کو بچانے کے لیے سنی علماء اور مشائخ میدان میں کود پڑے. اس وہابی آتنکواد سے بھی دیش کو بچایا اور انگریزوں کے سامراج سے بھی دیش کو بچایا. فضل حق خیر آبادی نام یاد کرو، جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور اسماعیل دہلوی کو یاد کرو، جنہیں مسلمانوں نے اس لیے مارا کہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. سرحد پہ مارا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. میں پرشاسن سے پوچھوں گا، اتہاس کا ادھین کریں، تاریخ کا مطالعہ کرو. پلیز اسٹڈی آف دا ہسٹری آف دا فریڈم آف انڈیا. انگریزوں کے اشارے پر سکھوں سے لڑنے والے، مسلمانوں سے لڑنے والے، جبکہ ہندو مسلمان مل کر انگریزوں سے لڑ رہے تھے، یہ مسلمانوں اور سکھوں سے لڑ رہے تھے. تب بھی ان کو بھلا دیا گیا. امریکہ نے سوچا کہ انہیں جہاں کہیں ہم استعمال کریں گے، یہ قبریں توڑیں گے، اسلام کا نشان مٹائیں گے. یہ اچھے لوگ ہیں. روس کے سامنے بھی مدد کیا، طالبان کی مدد کی، اسامہ کی مدد کی، ملا عمر کی مدد کی. اور جیسے ہی 80% افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو گیا، حضرت علی سے منسوب ایک یادگار مزار شریف کی آستانے پہ تالا لگا دیا گیا. یہ لال مسجد اسلام آباد میں جو فوج سے لڑے، یہ آتنکوادی بھی آتنکوادی ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہماری حکومت صحیح دشا میں کام کر رہی ہے، اور جس کو چنہت کیا ہے واقعی وہ آتنکوادی ہے. سیمی ہو یا حزب المجاہدین ہو، لشکر طیبہ ہو، ہوجی ہو، یا جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں اس دیش میں، یہ سب واقعی آتنکوادی ہیں. میں بڑے ادب سے پرشاسن سے یہی گزارش کروں گا کہ ان آتنکوادیوں کو پکڑ کر جہاں ان کی آتنکوادی گتیویدھیوں کی معلومات لو، وہیں ذرا کان میں یہ بھی پوچھو تم سنی ہو کہ شیعہ ہو کہ وہابی ہو. وہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ وہابی آتنکواد ہے. میں نے چنہت کر دیا، دنڈت تم کرو. ایک دیش کے ناگرک کے روپ میں مجھے دیش کی امن و شانتی سے لگاؤ ہے. سنی مسلمانوں، نہ بھولنا کہ تم وارث پاک کے پیرو ہو. مت بھولنا کہ تم غازی میاں کے نقش قدم پہ چلتے ہو. مت بھولنا کہ اولیاء اللہ اور بڑے بڑے مہاتما جو ہمارے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں. مگر ادھر دیکھو یار، میں بند کر دوں. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ گاڑی نہیں دیکھا ہے، یہ داڑھی رکھ کے گاڑی دیکھ رہا ہے. 4 پہیہ نہیں دیکھا. ارے ہم اپنی جان اور کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ارے آپ یہ دیکھ رہے کون آ رہا ہے. قبر میں ایسا مت کرنا جب پوچھنے آئیں گے کیسے دیکھ. اگر تم ہلاکو کا جشن مناؤ گے تو دہشت پھیلے گی. اگر تم چنگیز کا جشن مناؤ گے تو وحشت پھیلے گی. ناتھو رام گوڈسے کو بناؤ گے تو کلنگ پھیلے گی. ہمیں جس ٹائپ کا عنوان ہوگا وہی اثر ہوگا. اسی لیے تو میں جلوس محمدی اس شہر میں نکالنا چاہتا ہوں کہ رحمت للعالمین کا جشن ہوگا تو رحمت ہی رحمت ہوگا. پروگرام یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لکھنؤ میں عاشقان رسول نہیں تھے، اور تم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مذہبی رہنما نہیں تھا. غازی ملت زندہ باد، غازی ملت زندہ باد، غازی ملت زندہ باد.
جو جو چیزیں تمہیں گھر سے نکلنے سے روک سکتی ہیں وہ سب میرے پاس ہے. اولاد روکتی ہے، میں اولاد والا ہوں. ناتی پوتے روکتے ہیں، میرے پاس ناتی پوتے بھی ہیں. میں ان سب کو چھوڑ کر اپنے رسول کے لیے نکلنے کو تیار ہوں. تم بتاؤ تم تیار ہو کہ انشاءاللہ تیار ہیں. طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 بجے شامینہ میں پہنچ جائیں انشاءاللہ اور وہاں سب سے پہلے نماز پڑھیں. انشاءاللہ ایک جماعت ہو گئی، پھر بھی لوگ باقی ہیں تو دوسری جماعت ہوگی، پھر بھی لوگ باقی ہیں تو تیسری جماعت ہوگی. نہ ہم جلوس چھوڑیں گے نہ نماز چھوڑیں گے. ہم ان لاپرواہوں کی طرح نہیں ہیں کہ سڑک پر چلتے چلتے 2 بجے جہاں پہنچے وہیں 10-12 آدمی اتر کے نماز پڑھ لیں، باقی جلوس والے ریا خارج کرتے رہیں، جمعہ چلا جائے. کتنی اکثریت تو وضو سے نہیں ہوتی تو سڑک پر وضو کیسے کریں؟ تو وہ پورا جمعہ بغیر نماز جمعہ کے ہو جاتا. لیڈر لوگ نام بچانے کے لیے کہیں پڑھ لیتے ہیں، عوام جو ہے پڑھ نہیں پاتی. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم ولی کے دربار پہ جمع ہوں گے کیونکہ نبی کی جگہ ہمیں بچانے کے لیے ولی آیا ہے. ولی کے قدموں میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مختصر جمعہ پڑھتے جائیں گے. جب تک سب پڑھ لیں گے اس وقت تک ہماری گفتگو بھی ہوتی رہے گی. یہ چونکہ جلوس میں نہیں نکالنا ہوں،